ایک قہوہ بتانا چاہتا ہوں. یہ قہوہ ایسا زبردست ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز بھلوا دے گا. اس کو ہلکا کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد جو ہے اس کو اسی طرح جیسے پتی ابالتے ہیں ایسے ابالیں، چاہے دودھ ملا لیں، بغیر دودھ کے استعمال کریں. ہر موسم میں اور خاص طور پہ موجودہ موسم، اس میں تو یہ قہوے کی کمال ہے. یہ بھی ایک راز ہے، اس کا فارمولہ ایک راز ہے. یہ یہاں نا لاہور میں ریلوے روڈ ہے، لاہور میں اسٹیشن سے ریلوے روڈ ہے، وہاں ایک بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے امرت دھارا بلڈنگ. ایک ہندو کی بہت پرانی بلڈنگ ہے. وہ دور تھا آدھے آنے کی اور بعض اوقات اس سے بھی کم قیمت کی بوتل ملتی تھی، اس کا نام امرت دھارا تھا. وہ ہر بیماری کا فرسٹ ایڈ تھا، ایمرجنسی علاج تھا. اتنی زیادہ بکتی تھی گمان اور خیال سے بالا تھا. اور اس کے مالک کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز تھی، بہت بڑی بڑی، ہر بڑے شہر میں، دلی میں، بمبے میں، کلکتہ میں، لاہور میں وغیرہ. تو انہوں نے ایک قہوہ نکالا اس دور میں. اس کی ایک سادہ سی پیکنگ ہوتی تھی لیکن اس دور کی شاندار پیکنگ تھی کہ یہ قہوہ وہ ہے. ان کا دعویٰ تھا کہ جو شخص بستر مرگ پہ ہے، بس موت کے لیے اب اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے ہیں، اس کے منہ میں چند قطرے قہوے کے ڈال دیں، بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اور اس کے بڑے فائدے، بہت فائدے، میں اس کے فائدے انشاءاللہ بتاؤں گا. اس کے پھر فارمولے کو، اس کے نسخے کو لینے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی. اس کے فارمولے کو ایک بندے نے لیا اس سے. یہ گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور میں. یہ اس دور میں جنگل تھا آپ کے فیروز پور روڈ پہ. لالا لاجپت رائے ایک ہندو لیڈر تھے. لالا لاجپت، آج بھی لاہور میں لاجپت روڈ بھی ہے اور جگہ کا نام بھی ہے، لاجپت اب بھی ہے. ان کی والدہ کو ٹی بی ہو گئی، اس کا نام تھا گلاب دیوی. والدہ کو، اس دور میں ٹی بی بہت عام تھی، تو انہوں نے والدہ کی یاد میں، رئیس تھے جیسے سر گنگا رام بہت رئیس اعظم تھے، انہوں نے دلی میں ہسپتال بھی بنایا، ہمارے یہاں قریب ہے سر گنگا رام کا ہسپتال. تو لالا لاجپت رائے نے یہ گلاب دیوی ہسپتال یہ سارا، تو انہوں نے یہ فارمولا پھر کسی طرح سے اس ہندو تاجر سے لیا اور پھر عام ہوتے ہوتے کسی طرح ایک صاحب کو ملا، اس سے پھر مجھے ملا، ایک لمبی کہانی ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو عام کر دینا. تو یہ کئی سالوں سے اس کو میں نے عام کیا. یہ مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے اس کو جو عام کیا تھا وہ غالباً 1988 میں، کیونکہ مجھے 1988 میں اس کی تحریر کا ریکارڈ غالباً مل جائے گا جو میں نے لکھا تھا. 88 کو کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے. تو یہ 36 سال سے تو میرے تجربات میں آ رہا. اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں بھول نہیں رہا، تو 1988 میں میں نے اس کو لکھا تھا. اس کے فائدے، اس کے تجربے، اس کی بہت زیادہ، ہاں کتاب میں بھی ہے یہ. تو میں چاہ رہا ہوں یہ نیٹ پہ ڈال دیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا. یہ دونوں ورقے ہی ڈال دیں، سارے یہ ڈال دیں اسی قہوے کے نام سے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں. اس کے فائدے بتانا شروع ہو گیا نا تو پھر آپ مجھے قہوہ بنا لیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ایک دفعہ گیا تو میں ان سے محبت کرتا تھا. 96 سال کی عمر میں فوت ہو. حکیم آ رہا ہو، پیر مجھے ہٹاؤ، مجھے گھول کے کھا جائے گا، مجھے گھول کے کھا جائے گا، ایسی بولتے تھے، اللہ والے تھے. یہ بہت عجب قہوہ ہے، بہت عجب قہوہ. اور لاکھوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور اس دور میں لاکھوں روپے اس بندے نے کمائے. اور اس دور کے لاکھوں، آج سے 100 سال پہلے سے زیادہ کے لاکھوں کا لاکھ آج کے کروڑ نہیں ہے، ارب بھی شاید نہ ہو، نہیں ارب بھی نہیں، شاید ارب سے بھی زیادہ ہو. یہ وہ چیز ہے، وہ چیز ہے. الحضرت رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد رضا بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں تو نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سال. اس وقت تھا ہی لاکھ، 9 لکھا ہار، 9 لکھا بازار، لکھ. ہاں دعا ہوتی تھی، لکھ تیویں تھے، ہزار تھی، لکھ ہو جائے تو یہ دعا ہوتی تھی. یہ کہنا بہت فائدے مند ہے. غلطی کی میں نے اس کو چھپوا کے نا آپ کو اس کو کاغذ دے دینا تھا. چلو اس میں نیٹ میں ڈال دیں گا، اس میں دیکھ لیں گے. اس کی پوسٹ اس کو ڈال دیں، ڈال کے نا تو ہر بندے کو یہ اپکری کی اس سے فائدہ ہو جائے گا. بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام باریک پیس لیں. اور چوتھائی چمچ چھوٹی 1.5 کپ پانی میں ابالیں، 1 کپ رہ جائے، میٹھا ڈالیں، شاید جو بھی. اس کو چسکی پیئیں. بہت خوش رنگ بھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے. اور فائدے تو پھر آپ پوچھیں نا پھر اس کے فائدے، کہ اس دور میں یہ اس کے فائدوں میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے ہوں اور بندہ بس الوداع، اس کے منہ میں اس کے چند قطرے ڈال دیں. یہ اس کے فائدوں میں
اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، وہ چیزیں اکٹھی کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے انسانیت کو نفع پہنچے۔ وہ روحانی تحفے ہیں یا طبی تحفے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے۔ یہ میں نے پرانا آرٹیکل لکھا تھا، اس کا نام تھا شیرازی قہوہ، بہت پرانا۔ اس کے بڑے عجیب فائدے ہیں، بہت عجب فائدے ہیں۔ بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دار چینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکے سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکے سمیت 50 گرام۔ انار استعمال کریں۔ انار لیتے ہوئے نا یہ سوچیں کہ ہم باہر کی چیزیں کتنے کی لیتے ہیں جن کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد الٹے ڈکار آتے ہیں، اور الٹے ڈکار آنے کے بعد رات کو خواب آتے ہیں۔ ہمارے انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سامنے بیٹھتے تھے، وہ فرماتے تھے، ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے ایک دفعہ صبح غصے میں آ گئے، مجھے جنات انجیکشن لگا رہے تھے، اٹھ کے اس نے ہاتھ مار دی، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس کو آلو گوبھی نہ کھلاؤ، اس کو گیس اٹھتا ہے، بادی اٹھتی ہے، پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں آج کچھ صحت کی باتیں بتا رہا ہوں، آج کچھ تندرستی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے، ہر انار میں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب انار کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی دانہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کوئی دانہ بھی گم نہیں ہونے دیتے تھے، انار کے ایک ایک پرت کو کھول کھول کے اس میں سے دانہ نکالتے تھے۔ فرماتے تھے شاید یہ دانہ جنت کا ہو، شاید یہ دانہ جنت کا ہو، کیونکہ جنت میں انار کے بہت تذکرے ہیں۔ انار استعمال کیا، آج کل انار کا سیزن ہے، اور بہترین انار بتاؤں کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہلکا کھٹاس ہو۔ دہی کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے، دہی دنیا کا سب سے بہترین وہ ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو، اور جو سارا میٹھا دہی ہے وہ کچا ہے، وہ صحت نہیں ہے۔ دہی جو 100% پکا ہوتا ہے اس میں ہلکا کھٹاس آئے گا، اور اصلی دہی ہے ہی وہی۔ مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا پیٹ بڑھنے کا۔ یہ آپ ازاربند باندھتے ہیں تو ازاربند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے، ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے، ناف کو تیل سے تر رکھے، بہترین زندگی، صحت مند زندگی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات مسائل نہیں ہیں، الجھنے نہیں، آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی ہے، بہت صحت مند زندگی۔ یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں۔ ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں، چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں۔ یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے۔ دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پی لیں، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں، آپ یہ قہوہ گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پی۔ جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی آئے، اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں، اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے۔ موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولیسٹرول کا، چربی کا، یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ یورک ایسڈ کا، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے۔ اناپ 5 دانے، بڑی کشمش منقع 5 دانے، لونگ 5 دانے، اور دار چینی کے 2 بڑے ٹکڑے۔ ان کو ہلکا ہلکا آپ کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں، رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں، ابالنے کے بعد نہیں ملیں، غور سے سمجھیں، اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں، 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے، اس کو اتار لیں، خوب چھانیں، اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں، گرم گرم بس دباتے ہیں۔ بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند۔ اب آپ خود سوچیں، اناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دار چینی، اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے، گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے، کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے، اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو بھی، باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے بلاؤ۔ ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی بڑی محبت سے کہنے لگے، آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفی، لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، سب تندرستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفی؟ کہا میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے؟ تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں۔ مسلے پہ بیٹھے، مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے، ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے، چھن چھن اشرفیاں، ادھر مٹھی پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے۔ بادشاہ پریشان ہو، اتنی اشرفیاں پھینکی، کہا جیسے اولے برستے ہیں، زمین سفید ہو جاتی ہے،
اتنی اشرفیاں پھینکی، بس ایسے آتے اٹھاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، پھینکتے جاتے، اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسی جیسے بارش ہو۔ بعض قدموں میں کہنے لگا یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے، تو اسے اپنے خزانے بھول گئے، اسے اپنے خزانے یہ اشرفیوں کا راز کہاں مل سکتا ہے؟ کہا کیسے ملے گا؟ کہا استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کی، استغفار کثرت سے کی۔ زمین کے آخری ساتویں حصے میں، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے، کہا کہ یہ راز مجھے دنیا بھر گئی، سفید ہو گئی، یہ مجھے بھی بتا دے۔ کہا استغفار کر لو۔ فرمایا جب تو استغفار کرے گا، اب سنیں جو لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ ساتوں زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے، نیچے سے اوپر اللہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، اور جب تو استغفار کو کثرت سے کرے گا اللہ زمین کے اوپر خزانے آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے۔ پھر فرمایا دو شکلوں میں تجھے خزانے ملیں گے، یا خزانہ اپنی اصلی حالت میں ملے گا، یا اللہ تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں، تیری عزت میں، تیری صحت میں، تیری برکت میں، تیری عطا میں اللہ خزانوں کے دروازے کھول۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کے دروازے کھول۔ استغفار کر۔ فرمایا میں نے استغفار کیا اور بہت زیادہ کیا، اب عالم یہ ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاتا ہوں اور مٹی اٹھا کے ایسی مٹھی میں ڈالتا ہوں، پھینکتا ہوں، اشرفیوں کی نیت کرتا ہوں اشرفیاں بن جاتی ہیں، دینار سونے کی نیت کرتا ہوں سونا بن جاتا ہے، ہیرے کی نیت کرتا ہوں ہیرا، جواہرات لال زمرد عقیق مرجان، جس اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف دو لفظ ہے بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی قسم۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں، ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے، دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی انشاءاللہ۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ اب پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا، جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں۔ ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون۔ انگلی کھول دیں شادی، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، تین والزیتون، تین۔ تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والتین والزیتون، والتین۔ 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، اوپر لے جا کر
सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर सर झुकाकर पढ़ें, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन गिड़गिड़ा के पढ़ें, वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, विजदान से पढ़ें, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून। अब इन हथेलियों में दोनों हाथों में फूंक मारें अपनी। अब इसको पूरे बदन पे फेरें, अपनी नस्लों का तस्वर करें, अपने घर वालों का तस्वर करें, सारी उम्मत का तस्वर करें, पूरे बदन पर इसको। अल्लाह अकबर। क्या मुबारक है आपको, क्या सादत है आपको, क्या बरकत है आपको। आपने वो अमल किया। दरवेश करवाते थे साल में एक दफा, मंजिलें मारते मारते लोग इस अमल को करने जाते थे, और जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहा करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो ख्याल करना, तुम परेशान न होना, हमने वत्तीन वज़्ज़ैतून का अमल किया है। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुवत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुवत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं, और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने के पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए तेल के साथ, इतना गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त न करे। हल्की 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 मालिश करते रहें। अब देखिए, मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इसमें को पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो ये है। एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें, और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आपका एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं, तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया, और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के, कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। फिर उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की
مالش کا آپ کمال دیکھیں گے، یہ گردن سے اوپر، بس یہاں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہے، ایک انسان، ایک کھجور۔ سارے درخت اوپر سے کاٹ دو شاخیں نکل آتی ہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹو مر جاتی ہے۔ انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہمارے دماغی جسمانی، یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے۔ ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے، مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج یا رواج بڑھ رہا ہے۔ کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا، یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دیے، اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا، دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں۔ ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے، اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں۔ آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں۔ اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آواز میں خرخراہٹ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، گلا سوج گیا ہے، یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی وہ کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے، اعصاب کھچے ہوئے ہیں، کہ ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں، آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے، آپ دوائی نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں گا، لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے، خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل، آپ مالش کر کے لگائیں تو صحیح، خوب مالش کیجیے، اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے، اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیے۔ یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے۔ یہ اب تک کتابوں میں ہے، یہ اب تک سینے میں ہے، یہ اب تک تجربات میں ہے، چند لوگ جانتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کروں۔ سکتے ہیں اپنی میگزین میں لوگ لیتے ہیں، بہت کم لوگ، لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہتے ہیں میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں، وہ اسم نہیں ہے، اور یہ اسم پڑھ لیں، اللہ کا ہر نام مبارک ہے، ہر درود، ہر چیز میں خیر ہے، اصل اس کی مالش ہے۔ اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے۔ وہ تابکاری کے اثرات ہیں، وہ گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ دھول ہے، وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے، آلودگی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس سفید ٹیشو پڑا ہوا ہے، ٹیشو ہے۔ آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو، اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹیشو ایسے پھیریں، اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا، اس پہ ٹیشو پہ، اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے، اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی ہے۔ اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو، ہماری یادداشت کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے اعصاب کو، ہماری قوت فیصلہ کو
اور ہماری گردن کو، جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے، اس کو متاثر کرتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں اور آخر تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آلودگی سے بچنا ہے اور 100% بچنا ہے آلودگی سے، اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں، سر کے اوپر کی، گردن کے اوپر کی، یا کندھوں سے اوپر سارا نظام، اگر اس میں بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں، تو انگوٹھے کی خدمت کریں۔ انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں۔ یہ چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم، فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز، بہت لاجواب۔ بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ان کی مالش کریں، سلا دیں، ہلکی ہلکی مالش کریں، بڑوں کو اس کی عادت ڈالیں، لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے اور اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے بالکل اتنا کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے، یا پھر اس کا علاج ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے، اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے، اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے، بہت سے۔ تو اگر آپ ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں، تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے، اس انگوٹھے کو وقت دیجیے۔ چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اس انگوٹھے کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو میری باتوں کی تصدیق حیرت انگیز ملے گی کہ انگوٹھے کا ہماری جسم کے ساتھ، دماغ، اعصاب، پٹھوں، نظر، یادداشت، گلے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک راز ہے بڑا عجیب۔ اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو، ان بچوں کو یہ انگوٹھی کی مالش کرواؤ۔ یہ دیکھیں، ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کرو۔ 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں، 18 سال کی عمر کے بعد پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ مالش کریں، آپ کی نسلیں صحت مند رہیں گی، آپ کی نسلوں میں تندرستی، صحت اور فٹنس رہے گی، قد دراز ہوں گے، اعصاب مضبوط ہوں گے، اور طبیعت ان کی بہترین رہے گی۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا، اور بھی بتاتا رہوں گا۔ آپ کے پاس ٹوٹکے ہوں مجھے ضرور دیجیے گا، آپ بھی مجھے بتائیے گا، لیکن یہ ٹوٹکا میری طرف سے آج آپ کو بہترین گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ نہ چھپائیں، انسانیت کے لیے خیر پھیلائیں۔ انسانیت کو بہت ضرورت ہے اس وقت، مخلوق پریشان ہے۔ آئیں ہم مل کے مخلوق کے کانٹے چن لیں اور پھول بکھیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔